دیکھیے اس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک روایت ہے اصول کافی کی چوتھی جلد میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے نماز فجر کی بات فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، گزشتہ شب میں نے حضرت حمزہ اپنے چچا اور اپنے بھائی جعفر طیار کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس عمل کو سب سے بہتر پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہم نے آپ پر درود بھیجنے، پیاسے کو سیراب کرنے اور محبت علی ابن ابی طالب کو سب سے بہتر عمل پایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بعد میں ظاہر ہے کہ مخصوص ہو گیا امام حسین کے لیے، تو وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے بھائی، اور رسول اللہ نے کہا کہ میرے بھائی جعفر طیار جو کہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پر دیے ہیں۔ تو کتنی عظیم مقام کے اوپر یہ دونوں شہادت کے بعد فائز ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر عمل ہم نے کوئی بھی نہیں پایا کہ آپ پر درود بھیجنے، پیاسے کو سیراب کرنے اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ صلوات کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ نامہ اعمال کو بہت بھاری کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کون ہے ایسا شخص کہ جو اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر سکے اور اس کا نامہ اعمال عمل کے لحاظ سے اتنا زیادہ سنگین اور بھاری تر ہو کہ وہ پلڑا جھک جائے۔ تو بہرحال صلوات اس موقع پر کام آئے گی جب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ محمد کہ میں روز قیامت میزان کے پاس ہی ہوں گا، جس کے گناہ بنسبت نیکیوں کے زیادہ ہوں گے، میں صلوات کو اس پلے حساب میں رکھ کر اسے وزنی کر دوں گا۔ تو کثرت کے ساتھ جب بھی کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ صلوات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور پیغمبر اکرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے افراد قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پوچھا گیا مولا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو میری امت کے لوگوں کے رنج و غم کو دور کرے، نمبر 2 جو میری سنت و سیرت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ کثرت کے ساتھ درود بھیجنا یعنی اللہم صلی علی محمد۔ عرش الہی کے سائے میں یہ 3 افراد ہوں گے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا کہ ہر مومن پر موکل 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتہ ہوتا ہے جو مومن کے آگے کی طرف کے جتنے بھی مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، ایک موکل آگے کی طرف ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے سر کی طرف ہوتا ہے کہ آفات سماوی جو اور بلائیں جو کہ نازل ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے۔ دائیں طرف ہوتا ہے ایک جو کہ اس کے نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے کہ جو کہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کی برائیاں، اور 5واں ایک فرشتہ الگ سے ہوتا ہے جو صلوات جو یہ بھیجتا ہے شخص اس کو لے کر پیغمبر اکرم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ 5 ہر شخص کے ساتھ 5 موکل فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ لعلی الاخبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اے علی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ تو مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی زندگی کی حد تک یہ حکم ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہے، کیونکہ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جو بھی لوگ افراد مجھ پر درود بھیجتے ہیں اس کو ایک نورانی کاغذ کے اوپر وہ لکھتا ہے اور مشک اذفر کے ساتھ معطر کر کے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ مشک اذفر کے ساتھ معطر کر کے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اس فرشتے کا نام بعض روایت میں سلسائل ہے، سواد لام سواد الف حمزہ یہ لام، سلسائل۔ تو اس کا یہ کام ہے کہ یہ اس طرح سے یہ پہنچاتا ہے، اور جب بھی کوئی جو شخص درود بھیجتا ہے تو 20,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 20,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو کیے جاتے ہیں، اور 20,000 اس ایک صلوات کے عوض 20,000 درخت جنت میں اس کے مقام پر لگائے جاتے ہیں جہاں کہ وہ رہائش اختیار کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سلسائل کا
یہ کام ہے۔ تو جب بھی پیغمبر اکرم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بہترین لوگ روز قیامت وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ اور آپ خود سوچیں کہ مثلا کسی کو پیغمبر کو اگر ہم ایک دفعہ صرف ہدیہ کریں، ایک پھول مثلا، تو اس کے اندر اتنی ویسی پاور نہیں ہوتی۔ کثرت سے بھیجنے کے معنی ہیں کہ جتنا بڑا آپ کو پتہ ہے بوکے اور گلدستہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سن بھی لیا کہ وہ خود جب ایک درود بھی بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کو نورانی ورقے کے اوپر لکھ کر، نورانی کاغذ پر لکھ کر مشک اصفر سے معطر کیا جاتا ہے اور پھر پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو روزانہ اتنے بڑے بڑے گلدستے اگر صلوات کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں جائیں گے تو کس قدر وہ ہماری جانب متوجہ ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ابھی ہم آگے چل کر کہ کم سے کم کتنی تعداد مطلوب ہے، بعض روایت کی شکل میں وہ آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے نام، ویسے تو ابھی آپ نے سنا سلسائل، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سلسائل یہ وہی فطرس ہے۔ اچھا پہلے تو اس میں نام کی وہ ہو جائے کہ یہ بہت سے لوگ اس کو فطرس کہتے ہیں، کوئی فطرس کہتے ہیں، کوئی فطرس کہتے ہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اصل اس کی پروننسیشن ہے فطرس، فے کے اوپر بھی پیش ہے اور رے کے اوپر بھی پیش ہے، فطرس۔ تو یہ فرشتہ جو ہے یہی غالباً اسی کا نام ہی سلسائل ہے، کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک الگ ایک فرشتہ ہے۔ اور یہ وہی فرشتہ ہے کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال ایک ہمارے ہاں ایک علمی بحث ہے کہ فرشتے کے متعلق فطرس کے کیس سے ایک دفعہ ایک گناہ ہو گیا تھا۔ اچھا گناہ یہاں پر پھر علماء نے اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو الگ سے بیان بھی کریں گے کہ علماء کے کیا نظریات ہیں فطرس کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ غلطی ہوئی تھی، کیا اس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے بالوں پر جو ہے وہ نوچ کی اور پھینک دیا گیا تھا، اور پھر امام حسین کے جب وہ گہوارے سے مس ہوا تو اس کے بالوں پر واپس آئے، اس کی توبہ قبول ہوئی۔ جب ہی اس نے کہا تھا کہ من مثلی و انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو بہرحال یہ اس کو عتیق الحسین جب ہی کہا جاتا ہے فطرس کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہرحال اسی کی نام کے اعتبار سے ایران نے ایک ڈرون بھی بنایا ہے جس کا نام فطرس ہے، اور اس پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کچھ کہتے ہیں وہی ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ شیخ صدوق نے جو عوالی میں لکھا ہے کہ فطرس نے آسمان کی طرف جانے سے قبل حضور اکرم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے نور نظر کو شہید کرے گی، البتہ مجھ پر امام حسین نے جو احسان فرمایا ہے اس کی بنا پر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق و مغرب میں جہاں کوئی شخص ان کی زیارت پڑھے یا سلام کرے گا میں اس کی زیارت و سلام امام تک پہنچاؤں گا، اور جو ان کی خاطر درود پڑھے گا میں اس کا درود بھی امام تک پہنچانے کا فریضہ ادا کروں گا۔ تو ممکن ہے سلسائل نام کا جو فرشتہ ہے وہ رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے ہو، امام حسین تک پہنچانے کے لیے فطرس ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ہی ذمہ داریاں اسی کی ہیں، بہرحال ذرا اس سلسلے میں ذرا اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ تو فطرس نے یہ والی ذمہ داری قبول کی۔ تو بہرحال دیکھیے صلوات جو ہے یہ قبر کے اندر بھی نورانیت کا باعث ہے۔ دیکھیے قبر کی تنگی، تاریکی اور تنہائی سے ڈرایا گیا ہے روایت کے اندر۔ نورانیت اس قدر زیادہ اس کی ہو جائے گی جب یہ صلوات قبر کے اندر جو ہے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، اگر آپ اس کا طریقہ بھی دیکھیں تو اس طریقے کے اندر کیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ انا انزلنا پڑھی جاتی ہے، اور سلام پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلان، یعنی اس نماز کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچے، تو میت کا نام اور اس کے والد وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ آیا ہے اس کے اندر کہ اللہ یعنی درود اس سے پہلے پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر اس ثواب کو پہنچانے کی جو ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کی جاتی۔ تو یہ درود ہر جگہ، اب یہ کیا ہے کہ جب نماز قبر کے اندر جاتی ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس قدر فوائد ہیں کہ باقاعدہ محدث نوری نے دارالسلام میں بھی نقل کیا ہے
کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے تھے کہ میری عادت تھی جب بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی دنیا سے جاتا تھا مجھے خبر ہوتی تھی تو میں 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا، چاہے میں اسے جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، اور کوئی بھی میری سعادت سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی، اس نے کہا کل رات ایک شخص جو کچھ دن پہلے رخصت ہوا تھا اسے میں نے خواب میں دیکھا اور موت کے بعد اس کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ موت کے بعد تو میں بڑا سختی کے عالم میں گرفتار تھا اور اس وقت حساب کتاب ہو رہا تھا، مجھے عذاب کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک فلاں شخص، یعنی اس نے آپ کا نام لیا ہے مرحوم نے، اس نے میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، اس 2 رکعت نماز نے مجھے عذاب سے نجات بخشی ہے، خدا اس کے والد پر رحم کرے جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس وقت اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 2 رکعت نماز کون سی تھی؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وہ 2 رکعت نماز وحشت قبر تھی، اور پھر میں نے اس کا طریقہ اس کو بیان کیا۔ تو محدث نوری نے اس طرح سے یہ واقعہ اپنے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب وہی جب نماز وحشت قبر ہے اس میں درود اس میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے اختتام کے بعد پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو وہ پھر قبر کے اندر اس کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ اگر یہ چاہتا ہے کسی شخص کے اوپر وہ اپنا اکرام کرے، اپنی رحمتیں زیادہ سے زیادہ نازل کرے، وہ پروردگار کی نگاہ میں اس کا محبوب اس کو بنانا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کثرت درود کا الہام کرتا ہے۔ یعنی اب آپ کو جو توفیق ملتی ہے نا جب کثرت سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی بھلائی کا مکمل ارادہ کر چکا ہے، تو رسول اللہ پر اور ان کی آل پر اس انداز سے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور آپ نے دیکھا کہ روایات کے اندر کس قدر مذمت آئی ہے تارک صلاۃ کی، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس پہ جو ظاہر کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ قرار دی گئی ہے نماز، یعنی بس ایک نماز نہ پڑھے اور کافر سمجھا جائے وہ۔ تو بہرحال اب کہتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہی کہ اس نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں اتنا بڑا نہ پڑھ کے اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ کم سے کم اگر 5 واجب نمازیں بھی اگر روزانہ کی پڑھ رہا ہے تو اس میں 9 دفعہ کے تشہد میں یہ صلوات سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو 9 دفعہ پڑھی جاتی۔ اگر آپ حساب لگائیں تو تشہد و سلام رکعات اور اس میں ساری کیلکولیشن میں 9 دفعہ جو ہے وہ صرف تشہد پڑھا جاتا ہے واجب، اور مستحب اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو اور زیادہ درود اس میں پڑھا جاتا ہے تشہد کے اندر۔ تو یہ بہت بڑا جو اس کا ایک لاس ہے تارک صلاۃ کا، ایک تو یہی عذابوں میں اس وجہ سے بھی گرفتار ہوتا ہے، اور کتنا بڑا یہ نقصان کرتا ہے نمازیں نہ پڑھ کر کہ یہ کم سے کم 9 دفعہ کے اس درودوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے جو کہ پڑھے جاتے ہیں۔ مستحب نمازیں اور نوافل وغیرہ پڑھے گا تو اور زیادہ اس کو فوائد ہوں گے۔ تو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جانا، ایسے ہی جیسے روزانہ اگر کسی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو تو کس قدر وہ اس کو فیلئر بزنس مین سمجھا جائے گا، کس قدر اسے کہا جائے گا کہ تم نے اتنی ساری دولت کو اپنی جو ضائع کی ہے، تم کتنی آرام سے اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہاں دولت ایمان جو حاصل ہوتی ہے اس کو درود پڑھنے سے، اس سے تارک صلاۃ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہرحال ہمارے ہاں ایک ورلڈ درود ڈے بھی منایا جاتا ہے جو 20 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے اعتبار سے ویسے کچھ علماء ہمارے بھی 12 ربیع الاول کے قائل رہے، لیکن قول مشہور ہمارے یہاں 17 ربیع الاول ہی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ بہرحال 12 ربیع الاول عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 20 اپریل کو جو ہے وہ انگریزی لحاظ سے آتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو ورلڈ درود ڈے، تو کوئی حرج نہیں جب اتنے سارے دن منائے جاتے ہیں تو ایک دن درود کا دن بھی منا لیا جائے، اور انسان اس دن کا محافل منعقد کرے ہزاروں یا لاکھوں دفعہ درود پڑھنے کی انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو کوئی حرج نہیں کہ اس دن کو اس انداز سے منایا جائے۔ ویسے اس کو سننے میں آتا ہے کہ شاید یہ ترکی کے صدر نے اس کو وہ کیا تھا کہ عالمی طور پر ایک دن اس کا درود پڑھنے کا بھی منایا جائے۔ ہمارے آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی، یہ بہت ہی ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور صاحب مکیال المکارم کہلاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، جبھی ان کا نام صاحب مکیال المکارم۔ 47 سال کی عمر میں ہی ان کو بہائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ جو بہائی فرقہ ہے ایران کے اندر بھی ہے، یہ کافی
بڑھ رہا تھا اور اپنے پر پھیلا رہا تھا ایک لحاظ سے، تو انہوں نے بہائیت کا مقابلہ کیا تھا اور بہرحال پھر بہائیوں نے ہی ان کو زہر دے کر شہید کیا اور صرف 47 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے پہلے جب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو ان کے مرتضی موحد ابتہی جو ان کے داماد تھے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بس امیر المومنین میرے پاس آیا ہی چاہتے ہیں، یعنی ان کو ظاہر ہے کہ اندازہ ہو گیا تھا، زہر دے دیا گیا تھا کہ اب یہ جام شہادت کو نوش فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنے زمانے میں بھی بڑے ریاضیات کیا کرتے تھے اور عمل، یعنی ہمارے علماء اپنے نفسانی اس کو توڑنے کے لیے اور اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے مسجد سہلا کا ایک عمل کرتے تھے جو شب بدھ کو ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شب بدھ، اب تو خیر مسجد سہلا بہت ہی پرشکو ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں جو مسجد سہلا تھی تو بہرحال اس کے اندر یہ عمل انہوں نے کیا تھا اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میری ملاقات کچھ رجال الغیب سے ہوئی۔ رجال الغیب ویسے تو دیکھیے صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، وہ اپنی اس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی اس لحاظ سے یہ آتی ہے کہ دیکھیے کچھ شخصیات ایسی ہیں، امام زمانہ کے سلسلے میں یہ گفتگو آتی ہے کہ ان کے ابدال ہوں گے اور ابرار ہوں گے اور اخیار ہوں گے اور نجبا ہوں گے، اور اس طرح سے ان کی ایک، یعنی سمجھیں کہ اولیاء اللہ کی ایک مختلف جماعتیں ہیں۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آخر کون سا ہم ایسا جو ہے وہ عمل کریں کہ جس سے ہم ساری اپنی حاجات کو قبول کروا لیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مخصوص حاجات کے لیے مخصوص اعمال ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رجال الغیب نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمارے علم میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو درود سے بڑھ کر ہو کہ جس کو پڑھنے سے اپنی تمام حاجات کو قبول انسان کروا لے۔ اور انہوں نے پھر رجال الغیب نے فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ نے ان کو ہدایت کی کہ عام دنوں کے اندر روزانہ کم سے کم 100 دفعہ درود پڑھا کرو اور جمعے کے روز 1000 دفعہ درود پڑھا کرو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ رجال الغیب نے کہا کہ اس کے اس قدر فوائد ہیں، یعنی عام دنوں میں 100 دفعہ پڑھنے کے اور جمعے کے روز 1000 دفعہ پڑھنے کے، کہ زبانیں اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے، اس قدر فوائد رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح درود کی پڑھیں، اور جمعہ خصوصیت کے ساتھ ابھی آگے چل کر کچھ روایت ہم پیش بھی کریں گے کہ درود کے حوالے سے جمعے کی ایک بڑی خصوصی اہمیت ہے، تو اس دن جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھا جائے۔ تو بہرحال آیت اللہ تقی موسوی اصفہانی انہوں نے یہ عمل جو ہے وہ بتایا ہے، جو کہ ان کو ایک لحاظ سے اس انداز سے غیبی طور پر بات بتائی گئی کہ روزانہ 100 دفعہ اور جمعے کے روز 1000 دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، روایت میں کہ ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رنجا فرمایا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسری پہ بھی کہا آمین۔ اصحاب نے وجہ پوچھی تو پیغمبر نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، میں نے کہا آمین۔ میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ پہنچا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماں باپ یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، پھر میں نے کہا آمین۔ تو اس میں ایک موقع وہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ کا ذکر خیر نام نامی یا ان کی کنیت یا القاب میں سے کوئی آئے تو بہت تاکیدی مستحب ہے کہ پیغمبر کے اوپر ایک صلوات بھیجی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے بالا ترین نظر، جب ہم نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو ہوئی تھی تو یہی بات بیان ہوئی تھی کہ کچھ نذور جو ہیں وہ اور طرح کی بھی ماننی چاہیے اور اذکار کی بھی ماننی چاہیے، تلاوت قرآن کی بھی ماننی چاہیے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بالا ترین منت اور نظر جو ہے، اچھا نظر بھی دیکھیے دو طرح کی جو عام طور پر شمار ہوتی ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ بس یہ کہ میں یہ عمل کر کے ہدیہ کر دیں اور یہ نیت یہ رکھیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے فلاں میری حاجت پوری ہو جائے، اس کو بھی نظر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ نظر شرعی کی جائے، اللہ کا نام لے کر
آپ جو ہے وہ نظر کریں یا منت مانیں کہ جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ایک عمل انجام بجا لاؤں گی. کبھی کبھی شروع میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے عمل اور اس کے نتیجے میں پھر دعا کی جاتی ہے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے, اور کبھی نظر شرعی کر کے اور بعد میں اس کو پورا کیا جاتا ہے. دونوں طرح صحیح. تو آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی, ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نظر آپ کے خیال میں کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں. کہا کہ ایک یہ بھی بہت مجرب ہے کہ انسان ایک گوشت فند ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث قصہ میں جو شامل افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جانور ذبح کر کے ان کی دعوت, ان کو کھانا کھلائے اور اس کا ایک گوشت کی ایک مقدار بچا کر فقراء کے اندر تقسیم کرے. اور تیسری ایک اور چیز بھی ہے انہوں نے کہا, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اور مومنین کو جمع کرے اور 14,000 مرتبہ درود آپس میں تقسیم کر دیا جائے, اور اس کے بعد پھر ایک حدیث قصہ پڑھی جائے اور یہ ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جائے. ان سے پوچھا گیا اس سے بہترین بھی کوئی اور نظر آپ کے خیال میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, بالا تر از این نظری سراغ ندارم, اس سے زیادہ بہترین اور بالا ترین کوئی نظر میرے علم میں نہیں ہے. میں آج تک نہیں پا سکا جو اتنی بہترین, جو حاجات کی قبولیت کے لیے یہ جو میں نے طریقے بتائے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ ہو. تو اس کے اندر کیا ہے, 14,000 دفعہ یعنی حاضرین جمع ہوں اور 14,000 دفعہ درود کا اہتمام کیا جائے, آپس میں تقسیم کر لیں کتنی دفعہ کس کو پڑھنا ہے, اور ان کو کچھ کھانے کھلانے کا بھی انتظام کریں, کچھ گوشت فقراء کے اندر تقسیم بھی کر دیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی حاجت مانگیں گے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نے کوئی قبولیت والی چیز آج تک نہیں دیکھی. اور یہ بھی آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی میرا کام کہیں پھنس جاتا ہے, وہ فرماتے تھے کہ میں 1,000 دفعہ نظر کرتا ہوں اور درود کی, صلوات کی, اور وہ میں مادر امام زمانہ علیہ السلام حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. اور فرماتے ہیں کہ اور میرا کام وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے, میرا کام وہ درست ہو جاتا ہے. یعنی کبھی بھی کسی جگہ میرا کوئی کام پھنستا ہے, میں 1,000 دفعہ صلوات پڑھ کر مادر امام زمان کو ہدیہ کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی وہ بھی یہ فرماتے تھے, کہتے تھے کہ میں مشکل اوقات میں حضرت ابو الفضل العباس کی مادر گرامی ام البنین علیہ السلام کو 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کرتا ہوں اور اپنی مشکلات سے بخوبی باہر آ جاتا ہوں. تو یہ اللہم صلی علی محمد محمد. وہاں انہوں نے مادر امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا 1000 دفعہ کے لیے, اور یہاں مادر حضرت ابو الفضل العباس کے لیے, حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے 100 مرتبہ صلوات کو ہدیہ کیا. اور علماء کے تجربات ہیں کہ بآسانی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو آیت اللہ بہجت جو تھے ان کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے. ایک مومن کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو میں نے میری اتفاق سے سیٹ ان کے ساتھ ہی تھی, کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ مثلا مشہد جانے کے لیے اور اتنا بزرگی کی وجہ سے نہیں وہ سفر کر پاتے تھے, تو اکثر جہاز سے بھی جانا ہوتا تھا زیارت وغیرہ کے لیے. تو وہاں پہ بھی ان سے جب پوچھا گیا کہ میں کون سا جو ہے میں اپنی مشکلات کے لیے, میں نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے, میرے برابر میں سیٹ ہے ان کی, تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کاغذ لیا اور کاغذ پہ ایک جملہ لکھا کہ کثرت صلوات فراموش نہ شود, کہ کثرت صلوات کو فراموش نہ کرنا. اتنی اہم بات تھی کہ زبان سے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ایک کاغذ منگوا کے ان کو لکھ کر دیا کہ تم تمام مشکلات کے حل کے لیے کثیر مقدار میں, کثیر تعداد میں صلوات کو بھیجا کرو, اس کو کبھی فراموش نہ کرو, تمہاری ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو آیت اللہ بہجت خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے. اور اہل مرو جو ایک علاقہ ہے, وہاں کے ایک مومن کا جو ہے وہ ذکر کتابوں کے اندر آیا ہے, اس کی ایک حکایت کہ وہ کہتا ہے خود کہ میں بہرحال بہت سے دیکھے لوگ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا نام آتا تھا, ذکر سنتا تھا, لیکن میں ایسا کوئی التفات نہیں کرتا تھا اور درود نہیں بھیجا کرتا تھا میں پیغمبر پر, بس نام سن لیا. تو ایک دفعہ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ میں گیا ہوں ان کے پاس, لیکن انہوں نے میری طرف التفات ہی نہیں کیا, جیسے کوئی دیکھا ہی نہ ہو. تو میں کہہ رہا ہے کہ میں دوسری سمت سے پیغمبر اکرم کے پاس آیا, لیکن پیغمبر نے پھر کوئی التفات نہیں کیا, حتیٰ کہ ہر سمت سے جا کے میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف التفات کیوں نہیں فرما رہے؟ پیغمبر نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں.
تو التفات کیسے کروں گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پہچانتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ میں اسی قدر پہچانتا ہوں جس قدر وہ صلوات مجھ پر بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور تو کیونکہ مجھ پر صلوات نہیں بھیجتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا. اب اس کی آنکھ کھل گئی، بہت پشیمان ہوا، بہت ہی افسردہ ہوا، لیکن اسی وقت سے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ میں روزانہ کم سے کم ایک تسبیح 100 دفعہ صلوات پیغمبر پہ بھیجا کروں گا. اور پھر کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اس سے راضی و خوشنود ہیں، اور کہنے لگے ہاں اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجتا ہے، اب میں قیامت کے روز بھی تیری شفاعت کروں گا. درود بھیجیے محمد والے. تو کثرت سے اگر کوئی نہ شاذ و نادر کبھی بھیجتی ہے، نہیں، کثرت سے صلوات بھیجنے پر پیغمبر اکرم متوجہ ہوتے ہیں اور وہی تقاضا کرتے ہیں کہ کثرت سے صلوات ان کے اوپر بھیجی جائے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب نبی اکرم کا ذکر کیا جائے تو تم لوگ کثرت سے صلوات پڑھو. بے شک جو بھی نبی پر ایک صلوات بھیجے گا اللہ اس کے اوپر فرشتوں کی 1000 صفوں میں سے 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ کی خلق شدہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس بندے پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فرشتوں کی طلب رحمت کے لیے دعا نہ کرے. اور کوئی بھی شخص صلوات سے منہ نہیں موڑتا سوائے ایسے جاہل اور مغرور شخص کے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہو. تو جو بھی شخص یعنی بے التفاتی ظاہر کرتا ہے، کثرت سے صلوات نہیں بھیجتا، اسے جاہل اور مغرور جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو بہرحال یہ بڑا عظیم ایک عبادت ہے. اچھا، اسی طرح سے بہت سی بار ہمیں قبرستان بھی جانا ہوتا ہے، تو اب یہ عمل کافی مشہور بھی ہو گیا، علماء اس کو بیان بھی کر رہے ہیں. اور قبرستان میں جا کر ایک مخصوص صلوات جو مفاتیح الخیرات میں سید صادق حسینی یزدی نے ایک ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ایک خاص ایک صلوات ہے جو اگر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھی جائے تو اگر کوئی شخص قبرستان جا کر ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ 20 سال کے گناہ اس اہل قبرستان کے ہر مردے کے لیے 20 سال تک عذاب اٹھا لیتا ہے، اور اگر 2 دفعہ اس صلوات کو پڑھ لے تو 40 سال تک عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر 3 دفعہ قبرستان میں جا کے اسے پڑھ دے تو ہمیشہ کے لیے عذاب ان مردوں پہ سے معاف ہو جاتا ہے. اور وہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما دامت الصلوات وصلی علی محمد وعلی محمد ما دامت البرکات وصلی علی محمد وعلی محمد ما دامت الرحمہ اللہم صلی علی روح محمد وعلی محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد وعلی محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد وعلی محمد فی القبور وصلی علی صورت محمد وعلی محمد فی الصور وصلی علی تربت محمد وعلی محمد فی التراب وصلی علی نور محمد وعلی محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صلوات اپنے والدین کی قبور پہ جا کر یہ پڑھے گا تو والدین کے حق میں وہ ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا سمجھا جائے گا، ایسا ہے جس نے اپنے والدین کے تمام حقوق پورے کر دیے. انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو آنے والی ہوں گی تو اس کے اندر والدین کے سلسلے میں جو 80 حقوق ہیں، 40 ان کی زندگی میں، 40 ان کے مرنے کے بعد، اس پہ ہماری گفتگو آئے گی. تو بہرحال اس میں ایسا سمجھا جائے گا جس نے سارے حقوق ادا کر دیے اگر یہ 3 دفعہ صلوات وہاں جا کر اس انداز سے پڑھے.